بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی چند مجلسوں سے زبان کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ذکر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے والی مجلس میں بھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کیا جس کو حضرت علی ابن حسین روایت کرتے ہیں۔ یہ علی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین اور ان کے بیٹے حضرت علی، جن کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ایک مختصر سا ٹکڑا ہے حدیث شریف کا لیکن بڑا جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے بچا رہے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حدیث شریف تو بہت ساری ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں حدیث شریف ہے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان ساری حدیثوں کا مدار 4 حدیثوں پر ہے۔ اگر یہ 4 حدیثیں پڑھ لو، سمجھو پورا ذخیرہ حدیث آپ نے پڑھ لیا۔ ہزار حدیثوں کا کریم اور لب لباب اور خلاصہ 4 حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ سنائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام، مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ بیکار اور لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ 4 میں کی ایک حدیث وہ ہے جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں یہاں سے آپ کو وہ سنا بھی چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں حلال بھی کھول کر بیان کر دیا اور حرام بھی جو تھے ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ وبینہما مشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے درمیان میں چند چیزیں شبہ والی ہیں، تو ان شبہ والی چیزوں سے بچا کرو تو تم حرام سے بچو گے۔ لمبی حدیث ہے، بہرحال ان 4 حدیثوں میں سے جس پر اسلام کا مدار اور دار و مدار ہے، ان میں سے ایک حدیث وہ جو میں نے ابھی سنائی، اور دوسری حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث، اور تیسری حدیث، کوئی آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہم نے بھی سن رکھی ہے، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، تب تک اس انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث جو آپ نے بھی بہت سن رکھی ہوگی، الاعمال بالنیات، وہ جو مشہور حدیث ہے، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت جیسی ہے اللہ کے یہاں سے ویسا حکم صادر ہوگا۔ بہرحال ابھی جو میں نے روایت پڑھی شروع میں، اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 4 حدیثوں میں کی ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ واقعی اس حدیث شریف کو جو لوگ اپنے عمل میں لاتے ہیں وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور بہت ساری نیکیوں پر ان کا عمل ہو پاتا ہے۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کہ اسلام، مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے بچا رہے۔ اب لایانی اور بیکار چیز کہتے کس کو ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے جو آدمی بات کرتا ہے اس کو کہیں گے کہ بیکار بات مت کرو، تو وہ تو یہی کہے گا کہ میری یہ کام کی بات ہے، بیکار بات تھوڑی ہے۔ ہر آدمی اپنی بات کو کام کی بات کہتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے ایک ترازو رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے، ہر ایسی بات جس کو تم نہ بولو تو نقصان نہ ہو، تم کو خاموش رہو اس بات سے تو تم کو کوئی نقصان نہ ہو، نہ ابھی نقصان نہ آئندہ کا نقصان، تو ایسی بات لایانی کہلاتی۔ بہت پتے کا معیار اور ترازو قائم فرمایا۔ کوئی بات آپ بولنے جا رہے ہو، اب اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ کام کی بات ہے یا بیکار بات ہے تو یہ سوچ لو
کہ میں نہیں بولوں گا تو مجھ کو کوئی نقصان ہوگا؟ اگر نقصان نہیں ہوتا، نہ دنیاوی نقصان ہے نہ اخروی نقصان ہے، نہ حالی یعنی ابھی کا اور نہ معالی یعنی بعد کا نقصان ہے، تو یہ بات اگر بولو گے تو اللہ کے یہاں یہ بیکار بات لکھی جائے گی۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ ایسے جملے بولتے ہیں یا گھنٹوں بولتے رہتے ہیں جس کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ اور نہ اخروی فائدہ، بس تبصرہ برائے تبصرہ۔ فلاں حکومت نے ایسا کیوں کیا، فلاں لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی بات وہ حکومت والے سننے والے بھی نہیں ہیں اور نہ ماننے والے ہیں۔ امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں جگہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا فائدہ کیا؟ اس قسم کی باتیں لایانی کہلاتی ہے اور یہ ہمارے ایمان کو زخمی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اسلام کی خوبی چلی جاتی ہے، کمال ختم ہو جاتا ہے اسلام کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایگزامپل بھی دیا ہے، مثال بھی دی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ چیز بیکار ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم میں سے بعض لوگ سفر پر جاتے ہیں، اب سفر پر سے جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں ہم سفر میں یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، اور ہم نے فلاں 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 چیز دیکھی، اور تھوڑا اس میں جو ہے رنگ بھرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بعض مشائخ سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑا تعجب ہوا، یہ ایسے مشائخ تھے اور ویسے مشائخ تھے، بہرحال ایسا کھایا، ایسا پہنا، اس جگہ لنچ کیا، ڈینر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے صدیوں پہلے یہ مثال دی ہے، اور ملا علی قاری نے اس کو اپنی کتاب مرقات میں نقل بھی کیا ہے۔ دو بڑے بزرگوں نے اس چیز کو بیکار قرار دیا ہے۔ اب ہم لوگ اس آئینے کے اندر ہماری زندگی کو دیکھیں، اور خاص کر کے موبائل کے اوپر جو ٹویٹیں ہوتی ہیں اور ٹیکسٹ ہوتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کتنی چیزیں بیکار ہیں، اور ہمارے اسلام کی خوبی کو یہ زخمی کرنے والی چیز ہے۔ اور بار بار اگر کسی کا دل زخمی ہوتا رہے تو وہ چور ہو جائے گا اور کوئی حیثیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ اسی دل پر 5 10 15 زخم کر دو تو انسان کی حیات دوبھر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا دل بھی ایسا ہی ہے، اس کی روح بھی ایسی ہی نازک ہے، اس پر بار بار لایانی اور بیکار باتوں کا اگر کہ تیر پڑتے رہیں گے تو پھر وہ بھی زخمی ہو کر رہ جائے گا، اور انسان کا ایمان اور انسان کی روح وہ خالص پاکیزگی والی نہیں رہے گی، بلکہ بہت ساری بیکار چیزیں بھی اس میں آ جائے گی۔ ملا علی قاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، بلکہ غالباً امام غزالی نے ہی لکھا ہے کہ آپ اپنا سفرنامہ بیان کرو تو یہ بیکار تب ہے جب کہ آپ کوئی زائد چیز نہ شامل کرو۔ اور آدمی جب بولنے بیٹھتا ہے تو مرچ مسالے اس میں لگی جاتے ہیں، 4 باتیں جو نہیں ہوئی وہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ تو گناہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور ساتھ ساتھ میں کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کس دیا، یا کوئی ایسا تبصرہ ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو نیکی برباد، گناہ لازم۔ اس طرح کے یہ ہمارے سفر نامے ہوا کرتے ہیں۔ امام غزالی منع فرماتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا تبصرہ کیا، تم نے لایانی بات بولی، اور اگر تم نے لکھ کر کسی کو بھیجا تو یہ لایانی چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ وابستہ نہیں۔ اس سے بہتر، ملا علی قاری فرماتے اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تم چند مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے، تو ہر سبحان اللہ کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا، جنت میں ایک باقی درخت لگتا، ایک محل اور مختلف قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ کے یہاں قائم ہوتی۔ تم نے سبحان اللہ کا فائدہ تو نہیں اٹھایا، اور اس قسم کی بیکار باتوں کو جو ہے اپنے درمیان چلایا، خود کا بھی گھنٹہ ضائع کیا، اور 50 آدمی جو ہمارے بیچ بیٹھے تھے ان کا بھی گھنٹہ ضائع کیا۔ تو 50 آدمیوں کا 1 گھنٹہ ضائع ہو، اس کا مطلب 2 دن آپ نے یوں ہی بیکار کر دیے۔ 24 گھنٹے کا 1 دن ہوتا ہے، 24 دنیا 48، 2 دن آپ نے جو ہے بیکار کر دیے اتنے سارے لوگوں کے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں یہ پہچاننا سیکھیں کہ کون سی چیز کام کی ہے اور کون سی چیز بیکار ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی بات کو کام کی کہتا ہے۔ کام کی بات وہ ہے جس کو شریعت کام کی کہے، اور اگر ہماری شریعت نہ کہتی ہے تو آپ کی جتنی بھی کام کی ہو وہ بیکار بات ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی کی خوبیوں کے اندر خامی پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر خوبیاں رخصت ہوتی رہیں اور خامیاں آتی رہیں تو پھر انسان کا اسلام نہایت ہی کمزور بودا پڑ جاتا ہے۔
اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کی خوبی کو برقرار رکھیں، کام کی باتیں بولیں، بیکار کی باتوں سے اپنی زبان کو خاموش رہیں۔ حدیث شریف بھی بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو گھڑی اس نے دنیا کے اندر بیکار چیزوں کے اندر گزاری تھی۔ چونکہ جنت میں جانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنے سارے اجر ملتے ہیں، الحمدللہ کہنے کی وجہ سے پورا میزان اور ترازو کا پلڑا بھر جاتا ہے، اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ بولنے کی وجہ سے آسمان و زمین کے بیچ کی ساری خالی جگہیں نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ تو وہاں جا کے جب نیکیوں کو دیکھے گا تو اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں زید عمر بکر کے ساتھ بیٹھ کر الا بلا بولنے کے بجائے اسی سبحان اللہ الحمدللہ میں عمر گزار دیا ہوتا۔ تو وہاں جنت میں تو جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، وہاں سوائے خوشیوں کے اور لطف اندوزی کے اور کچھ نہیں، مگر وہاں بھی اگر افسوس ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ کاش دنیا کی ان گھڑیوں کو میں ٹھکانے لگاتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رضامندی کے اندر لگاتا۔ ہمارے بزرگوں نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو شاید قصہ سنایا، کہ اتنا اہتمام کیا ہے اپنی گھڑیوں کو بچانے کے لیے کہ وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھتے تھے، صبح سے لے کر شام تک جو بھی بولتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ربیع ابن خیثم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک بھی بات بیکار نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی یہ عادت کیسی ہوئی، انہوں نے شروع میں یہ اہتمام کیا تھا کہ کاغذ قلم ساتھ میں رکھتے، کچھ بھی زبان سے بولتے لکھ لیتے تھے، اور شام کو پھر اس کا حساب لینے بیٹھتے کہ یہ بات بیکار بولی میں نے، استغفار کرتے اس پر، اور اللہ سے کہتے اللہ آئندہ نہیں بولوں گا، اور جو اچھی بات سبحان اللہ الحمدللہ کی ہوتی شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس گھڑی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے دن واپس جب بولنے کی بات آئے گی اور لکھنے کی بات آئے گی تو وہ پہلے سوچیں گے کہ ارے یہ کیا مصیبت ہے کہ دن کے اندر بیکار بات بولوں اور رات کو مجھے معافی مانگنی پڑے، چلو بولنا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح کرتے 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 ان کی ساری بیکار باتوں کے بولنے کی عادت چھوٹ گئی، اور ہماری آج کی زندگی کا ایک دن ہم خود دیکھ لیں، گزشتہ کل کی 24 گھنٹے کی گھڑی کا اندازہ لگا لیں، 50 100 ہم نے بیکار باتیں کی ہوگی، اور ہم کو اچھی بات ڈھونڈنی ہو تو ہمارے یہاں تلاش کرنا پڑے۔ ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے یہاں بیکار بات ڈھونڈے بھی نہیں ملتی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آدمی نے کتنا اپنے آپ کو سدھایا ہوگا، کتنی اصلاح کی ہوگی جب اتنی دو ٹوک بات کہی جا سکتی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک بھی بیکار بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ شمع ہم کو نصیب فرمائے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے، بس ہمارے درمیان کے چرچے، مباحثے، تبصرے، اور جب سے موبائل اور نیٹ آیا ہے اس وقت سے یہ گناہ بڑھ گیا، چنانچہ بیکار چیزیں ہمارے درمیان میں اسی نے بہت بڑھائی۔ ایک آدمی کھانے بیٹھتا ہے تو کیا کیا کھایا اس کی ساری باریکیوں کو آ کر 4 آدمیوں کے پاس بیان کرے گا۔ امام غزالی اور ملا علی قاری جو مجدد تھے اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ بات بیکار ہے، اللہ کے یہاں اگر اس کا حساب لیا گیا تو تم جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ وقت کا اور عمر کا حساب لینے والا ہے۔ 5 سوال جن کا جواب دیے بغیر انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عمر کہاں گزاری۔ تو اگر ہم لوگ اللہ کے حضور یہ کہنے بیٹھیں کہ اللہ ٹیک اوے پر کھانے گئے تھے اس وجہ سے ساری آئٹموں کے تذکرے کیے، تو کیا اس کا حساب سخت نہیں ہوگا؟ کیا فائدہ اس کا؟ کون سا دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ؟ اس لیے ہماری شریعت بڑی باریکیاں رکھتی ہیں، اور 1400 سال پہلے انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار چیزوں سے بچو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ساری چوائسوں میں تو ہماری چوائس بہت اعلیٰ رکھی ہے، ہم کو جو ہے وہ گھٹیا درجے کا اور چالو موبائل نہیں چلتا، ہائی برانڈ موبائل چاہیے، زیادہ پیسے ہوں گے تو چلے گا، نیا ورژن آیا تو ایک انسان کے پاس اچھا موبائل ہے پھر بھی وہ نیا ورژن چاہتا ہے، چونکہ دنیا کے سلسلے میں ہماری ڈیمانڈ بہت اوپر ہے، لیکن اسلام کے بارے میں یہ ہے چلے گا اتنا ہی گھٹانا، 2 باتیں بیکار کی ہو گئی تو اسلام کی تھوڑی خوبی کم ہو گئی، یہاں ہم ادنا پر راضی ہیں، جبکہ دین میں اعلیٰ ترین
ہمارا فرد ہونا چاہیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چوائس ہونی چاہیے، اور دنیا میں گھٹیا چوائسوں کے اوپر رہ کر زندگی گزار دو۔ خواجہ مجذوب فرماتے ہیں یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس کی بھی گزرتی ہے دنیا اور اس کی بھی گزرتی ہے، چٹنی روٹی کھا کر بھی جو ہے دن گزارے جا سکتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھ کر بھی، لیکن ان دونوں کو آخر وہاں جا کر ایک ہی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہماری چوائس دنیاوی بڑھ گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، من حسن اسلام المرء، اسلام کی خوبیاں پیدا کرو اپنے اندر، اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو کہ ایک خوبی چلی گئی تو کیا ہوا، اسلام تو باقی ہے، دو خوبی چلی گئی تو کیا ہوا، اسلام تو باقی ہے۔ نہیں، اعلیٰ اسلام جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کرو اور دنیا کی چیزوں کی ڈیمانڈیں گھٹاؤ، اس کی چوائسوں کے اندر کچھ جو ہے اپنی شرح نیچی کرو، انشاءاللہ دین کی شرح اوپر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں ہم کو نظر کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور بیکار باتوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔